والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیج نمبر 107 سے ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں. اہمیت اور ضرورت، یعنی حدیث و سنت کی کیا اہمیت ہے اور کیا ضرورت ہے. یہ ایک ٹاپک ہے، بڑا اہم ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ سننے میں آتا ہے جو قرآن میں ہے وہی ہم لیں گے، اور جو سنت میں ہے اس کو ابھی چھوڑ دیجئے. تو سنت کی اہمیت کو نہیں سمجھا جا رہا کہ سنت ہمارے دین میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور اس کی واقعی ضرورت بھی ہے ہمیں کہ نہیں. بہت ضرورت ہے. اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے حجیت کا، حجیت حدیث. حجیت کے 3 معنی علماء نے کیے ہیں. ایک معنی کیا ہے اظہار کرنا، یعنی سامنے ظاہر کر دینا، اور دوسرا معنی کیا ہے کشف. کشف کا مطلب کھول دینا، کھول کر رکھ دینا. اور تیسرا معنی کیا دلالت. دلالت کا مطلب رہنمائی کرنا. تو حجیت سے، حدیث سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ثابت شدہ قول، ثابت شدہ، ٹھیک ہے نا، یہ شرط ہے. فعل، قول، فعل اور تقریر، جسمانی یا اخلاقی صفت اور سیرت جب ہمارے سامنے ہو تو صرف وہی ہمارے لیے دلیل اور رہنما ہے. بس یہ ہے حجیت حدیث کا مطلب، کہ آپ کا ثابت شدہ کوئی قول ہے، عمل ہے، فعل ہے، اور ہمارے سامنے ہے تو وہی ہمارے لیے دلیل ہے اور وہی رہنما ہے، اس کے علاوہ کوئی شے رہنما نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے باز رکھے اس سے باز رہو. اسے ماننا ایمان ہے. پھر یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے ہر رسول کے ساتھ. ہر رسول کا قول، فعل، تقریر اگر وہ ثابت شدہ ہے تو لوگوں کے سامنے ہے، تو لوگوں پر فرض بنتا ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں اور اس کو اپنی دلیل اور رہنما بنائیں. اس کے دلائل یہ ہیں کہ سابقہ اقوام کا فیصلہ حدیث کے انکار پر. بہت سے انبیاء کرام کے خطبات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ان پر کتب نازل نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی قوم نے مطالبہ کیا تھا، مگر ان کی بات اور نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے قوم کے لیے حجت بنایا. اور سب نبی یہ وقت کی قطعی حدیث تھی، یعنی ایک فائنل. جس نے مانا وہ بچا، اور جو منکر ہوا اسے اللہ نے تباہ کر دیا. اب مثلا قوم نوح ہے، قوم شعیب ہے، قوم صالح ہے، قوم ہود ہے، ان کو لے لیجئے. ان پر نازل شدہ وحی خفی تھی، یا انبیاء کرام کے خطبات تھے، کوئی کتاب انہوں نے پیش نہیں کی کہ یہ اللہ نے کتاب اتاری اس کو مانو. نہیں، وہ جو کہہ رہے تھے وہ خطبات تھے ان کے، یا وہ نازل شدہ وحی تھی، اس کے مطابق کہتے تھے. تو اب کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے جھٹلایا. اسی قوم اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی. پھر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، انہوں نے نمرود کو دعوت دی. سیدہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ کے بیابان میں چھوڑا. پھر بت پرستوں کا انہیں آگ میں پھینکنا ہے. پھر بچے ابراہیم کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، بیت اللہ کی تعمیر کرنا ہے. اس سبھی کی بنیاد کوئی کتاب نہیں ہے جو ان پر نازل ہوئی تھی، بلکہ یہ کیا ہے؟ سنت ہے، اور وہی خفی ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یوں بات کرتے تھے اپنے والد کو بھی اور اپنی قوم کو بھی، جنہوں نے نہیں مانا چھوڑ دیا ان کو، لیکن اللہ نے ان کو سزا دی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو ایمان لانے اور بنو اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا. ان ارسل معی بنی اسرائیل. تو فرعون تل ملایا. دونوں بھائیوں کو زچ کرنے کے لیے جادوگر میدان میں لایا. جادوگر رسالت کے کمال کو دیکھ کر سنت موسوی کو مان بیٹھے کہ یہ جادو نہیں بلکہ وحی ہے، یہ وحی ہے.
جادو کے فن کو ہم جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح اپنا لاٹھی کا عصا پھینکا ہے اس میں تو جادوگر کی کوئی حرکت ہی نہیں کی انہوں نے، اور نہ جادوگر کا کوئی کلام پڑھا ہے، اس کی الف بے سے ہی بالکل ناواقف ہیں یہ. تو مان گئے اور مان لا کے اسی سنت پر جان تک بھی دے دی. مگر فرعون وہ سنت رسول کو نہ مان سکا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس جا کے یہ نہیں کہا اللہ نے مجھ پر یہ کتاب نازل کی ہے. کیونکہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتاب کو ماننا فرض ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے کیا پتہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. وہی سنت تو ہے نا، حدیث ہے، اگر پروف ثابت شدہ ہے تو اس کو مان لیجئے، جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دیجئے، بس اتنی سی بات ہے. تو بہرحال فرعون سنت رسول کو نہ مان سکا اور بے ایمان رہا، حتیٰ کہ اسی کے انکار کے سبب وہ اپنے چیلوں سمیت غرق بھی ہوا. جس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات مقدس نازل ہوئی. پہلے صرف ان کی حدیث ہی تھی، بس کتاب سے پہلے وہ حدیث بیان کرتے تھے. غرقابی کے وقت فرعون نے بھی اسی سنت کو ماننے کا اعلان کیا. ایسے عالم میں اسے مزید ذلیل کیا گیا اور منہ پر الآن کہہ کے مٹی پھینک دی گئی تاکہ منکرین حدیث عبرت پکڑے. پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، آپ نے مکہ میں یہ دعویٰ کیا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے رسول مانو. بطور دلیل آپ نے نازل شدہ آیات سنائیں جسے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا اور قبول کیا، اور ورقہ ابن نوفل نے مانا. اس نے بھی کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتے تھے، وہ آپ پر بھی نازل ہو گیا ہے. اور یہ دعویٰ ہے رسالت حدیثی کہلاتا ہے، جو قرآن سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا متقاضی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی قرآن نہیں سنایا تھا، صرف اتنا کہا تھا گھر آ کے انی خشیت علی نفسی، مجھے لگتا ہے میں ختم نہ ہو جاؤں. تو ام المومنین نے صفات جو بیان کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا مجھ پر اس طرح کوئی آنے والا آیا ہے اور یہ پڑ گیا ہے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ آپ کی اپنی بات ہے، ابھی قرآن کو سنایا ہی نہیں، اور جب قرآن سنایا تو دونوں باتوں کو سیدہ خدیجہ مان لیتی ہیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ اس لیے مانتے ہیں کہ آپ نے جو دعوی رسالت کیا وہ سچ ہے. تو عقیدہ توحید کا بھی اقرار کریں گے اور پہلی وحی کی تصدیق بھی ہوگی، ورنہ قرآن مذاق بن جائے گا. یعنی سب سے پہلے تو ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے جو آپ منہ سے یہ نکال رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. قرآن بے شک سنائیں، وہ نہیں مانیں گے ہم جب تک کہ ہم آپ کو نہ مانیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جب منہ سے آپ یہ لفظ نکالتے ہیں، ہم سنتے ہیں، یا آپ کی یہ بات ہم تک پہنچتی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، تب پہلے آپ کی زبانی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد قرآن کو مانتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی مان لیں گے جس طرح ابو جہل مانتا تھا. یعنی اس نے بھی نبی علیہ السلام کو رسول نہیں مانا، آپ کے اس دعوے کو قبول نہیں کیا، مگر وہ کہتا تھا میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، مگر اس طرح نہیں مانتا تھا جس طرح اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو متعارف کرا رہے تھے. آج بھی دنیا مانتی ہے اللہ کو، کہتی ہے we believe in God، لیکن وہ کیسا بلیو ہے آپ کا؟ کیا اللہ اس کی اولاد بھی ہے، اللہ کا کوئی بیٹا بھی ہے؟ یہ تو بلیو نہیں ہے، یہ تو نبی علیہ السلام نے نہیں کہا، یہ تو کلمہ آپ کا پھر اور ہے، ہمارا اور ہے. تو اس لیے حدیث کو تسلیم نہ کرنے کا یہ سادہ مطلب ہے کہ قرآن تو بہرحال مانا جا رہا ہے، حدیث نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ نہیں بھائی، بلکہ یہ بھی قرآن کا انکار ہے، یہ اصل بات ہے. پھر نزولی اعتبار سے، یعنی قرآن مجید کی نزول دو طرح سے ہوا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ اور ایک نزول کے اعتبار سے. ترتیب جو اوپر تھی لوح محفوظ میں اور اسی سے ہی بیت العزہ میں اترا، پھر اس ترتیب کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قلب اطہر پہ نازل ہوا تو یہ نزولی ترتیب ہے. پہلے اقرأ بسم ربک الذی نازل ہوئی، اور پھر آخر میں آپ پر جو آیت نازل ہوئی وہ یہی تھی
کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. تو یہ آیت تھی جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، آخری آیت. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اقرا شروع میں ہو قرآن مجید کے اور آخری آیت یہ ہو. تو یہ نزولی ترتیب ہے، اس کو نہیں دیکھنا، اس ترتیب کو دیکھنا ہے جو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دی تھی. اور وہ ترتیب کون سی ہے؟ ایک ترتیب نزولی ہے اور دوسری ترتیب کون سی ہے؟ توقیفی. تو یہ توقیفی ترتیب ہے، اور یہ وہی ہے جیسے لوح محفوظ میں یا اوپر اس بیت العزہ میں جو قرآن ہے اس ترتیب سے آپ کے دل میں اس کو مرتب کیا گیا، اور اسی ترتیب سے یہ قرآن مرتب ہو کے ہمارے سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن کریم کا آغاز انہی آیات سے ہوتا، مگر ایسا نہیں. کیوں؟ موجودہ ترتیب کس نے دی؟ کس نے اسے بدلا؟ ہمیں کون آگاہ کرے گا کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ہی صحیح ہے؟ حدیث کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو ہمیں موجودہ ترتیب کے بارے میں تسلی دے سکے. منکرین حدیث سے اتنا ہی سوال کیا جا سکتا ہے کہ پہلی آیت تو آپ پر کون سی نازل ہوئی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی. تو قرآن مجید کے شروع میں یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ درمیان آخری پارے میں کیوں آئی ہے؟ یہ کہاں سے یہ ترتیب بنی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ یہاں بس قابو آ جائیں گے. وہ کہیں گے صحابہ کرام نے. تو وہ ٹھیک ہے، جو صحابہ یہ بنا سکتے ہیں ترتیب، وہ تو آپ مانتے ہیں، اور حدیث کو نہیں مانتے آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی خطبہ دیا، حاضرین کو قرآن سنایا، اور نہ ہی انہیں یہ بتایا کہ مجھ پر قرآن اترا. کچھ نہیں کہا آپ نے. یہ خطبہ تھا، جنرل سی بات تھی. صرف لا الہ الا اللہ اور اپنی رسالت کو تسلیم کرنے کی دعوت تھی. قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. یہ مختصر سا خطبہ تھا آپ کا. یہ الفاظ خطبہ حدیث ہی کہلاتے ہیں. ان حاضرین میں سے جس نے ان الفاظ وحی کو مانا اسے مسلمان کہا گیا، اور جس نے نہیں مانا اس کی بربادی کے بارے میں سورہ لہب اتر گئی. تبت یدا ابی لہب وتب. اس لیے قرآن مجید میں یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح کی بات ہو، یا لا تخف انک انت الاعلی کی، یا اضرب بعصاک الحجر، یا اضرب بعصاک البحر، یہ سب وہ وحی نہ تھی جو عام ہدایت کے لیے کتاب کی شکل میں نازل ہوتی ہے، بلکہ وحی خفی تھی جس کے منکرین کا انجام بہت برا ہوا. بیٹا کہتا ہے بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ آ جاؤں گا، میں کشتی میں سوار نہیں ہوتا. بس باپ کی بات ہے، اللہ کے نبی کی، اس بات کو اس نے نہیں مانا. یہ اس کا انجام ہوا. فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. اس طرح لا تخف انک انت الاعلی، یہ اس موقع کی بات ہے جب انہوں نے سارے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینک دی تھی، اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی. تو اللہ نے فرمایا نہیں، ہم نے دل میں بات ڈالی، کرو. اب یہ وحی تھی، وحی خفی تھی، کتاب نہیں تھی. پھر اسی طرح اضرب بعصاک البحر، یہ بھی وحی تھی لیکن وحی خفی تھی، کتاب نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مصر مقوقس کو خط لکھا جس میں اسلام کی دعوت دی. اس دعوت کا بنیادی نقطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور آپ کی تصدیق کرنا ہے. اسلم تسلم، اسلام لاؤ بچ جاؤ گے. مقوقس اگر اس خط کو قبول کرتا ہے تو کیا بنتا ہے، اور اگر انکار کرتا ہے تو کیا کہلائے گا؟ یہی حدیث ہے جس کا انکار ممکن نہیں. ٹھیک ہے. تو حدیث سے عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے. اس واقعے سے یہ بھی ڈیڈیوس کر لیں کہ حدیث سے عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ کی بات کو مانتا ہے تو مومن ہو جاتا ہے، نہیں مانتا تو کیا بنتا ہے؟ کافر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو اس خبر کی تصدیق پر جناب ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، اور تکذیب پر ابو الحکم ابو جہل ٹھہرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 5 وقتہ نماز کی فرضیت کا تحفہ دیا.
قبلہ متعین کیا، انہیں وضو کا طریقہ سکھایا، وقت اور تعداد رکعات کی تفاصیل دیں، انہوں نے اسے مان کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آفرین ہے ان صحابہ کرام کے ایمان پر جنہوں نے یہ تک نہ کہا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں اس بارے میں کوئی آیت یا کوئی صورت کوئی ہے جو قرآن میں اتری ہے؟ انہوں نے یہ سوال نہیں کیا۔ ہم اسے کیسے مانیں یہ بھی انہوں نے نہیں کہا۔ آخر مومنون اور صادقون کا جو خطاب اللہ نے ان کو دیا وہ ایسے تو نہیں دیا۔ بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے تھے کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ اسلامی تعلیمات سے جان چھڑانے کے لیے حدیث رسول کو نہ ماننے کا دعویٰ کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو سمجھایا۔ سنن نبی داؤد کی یہ حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں سنو مجھے قرآن اور اس کے مثل بھی دیا گیا ہے۔ الا سنو یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، ہو سکتا ہے کوئی سیر شکم آدمی اپنی مسند پہ بیٹھا یقول کہے علیکم بہذا القرآن، بس قرآن کو ہی صرف پکڑو، فما وجدتم فیہ من حلال، اس میں جو تم حلال پاؤ فاحلوہ، اس کو حلال سمجھو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، اور جو تم اس میں حرام پاؤ اسے حرام جانو۔ آپ فرماتے ہیں سنو الا سنو لا یحل لکم الحمار الاہلی، میں کہتا ہوں غور سے سنو تمہارے لیے پالتو گدھا حرام ہے، ولا کل ذی ناب من السباع، اور اسی طرح ہر درندہ جو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ سیر شکم آدمی مسند پہ ٹیک لگائے بیٹھا یہ کہے گا، یہ نبی علیہ السلام کی بات بڑی معجزانہ ہے، حقیقت ہے۔ میں وہیں میرے خیال ہے 77 کی ہے 78 کی بات ہے، وہیں لاہور میں جب تھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں گلبرگ میں غلام محمد پرویز اپنے مکان میں درس دیتے ہیں، تو میں چلا گیا وہاں۔ یقین مانے کہ یہی کیفیت میں نے دیکھی۔ ایک تخت تھا بچھا ہوا، اس کے اوپر بڑا اچھا کپڑا بچھا ہوا، اور پیچھے گول تکیا، اس پہ یوں بیٹھے کلین شیوڈ، وہ بیٹھے درس دے رہے ہوں، اور ان کے سامنے جو لوگ بیٹھے تھے اس میں مرد عورت اس طرح، اور یہی باتیں کر رہے تھے، بالکل یہی۔ ان کی ایک ایک بات میں حدیث کا انکار ہی تھا، اور بات کرتے تھے پتہ نہیں کہاں علامہ اقبال کا شعر پڑھ رہے ہیں تو اس کو کہاں سے ان کا مفہوم کیا ہے یہ آ کے کہاں۔ مجھے یاد ہے انہوں نے اس موقع پہ جو درس دیا وہ علامہ اقبال کے اس شعر پہ تھا کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، یہ شعر تھا۔ اور اس شعر میں کہ مسلمان بندہ مومن کا جو زوال ہے وہ غربت سے نہیں ہے، بلکہ زوال جو مسلمانوں کا ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ حدیث کو ماننے کا۔ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو یعنی اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے، شعر کو بنیاد بنا کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارے زوال کا جو اصل سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم مسلمان بیکورڈ ہو گئے ہیں، آگے نہیں دیکھ رہے، حدیث کو مانتے ہیں، پرانے دور کی باتیں ہیں، آج قرآن ہمارے پاس ہے، ہم اس کو خود سمجھیں، نئے نئے مسائل اس سے نکالیں، اور موجودہ دور کے جو ضروریات ہیں یا مسائل ہیں ان کا حل قرآن سے تلاش کریں، یہ ہمیں کہاں دھکیلا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو اس وقت مجھے یہ حدیث یاد آئی، میں نے کہا اللہ کے رسول نے کتنی سچی بات فرمائی تھی۔ تو کس قدر گہری بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اولاً میری حدیث کا انکار ممکن ہی نہیں، ورنہ یہ قرآنی تعلیمات نہیں کہ گدھا یا کتا حرام ہے، یہ تو حدیث کی تعلیمات ہے، اور احادیث پر ایمان لائے بغیر یہ چیزیں حرام ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ قرآن میں بھی تو ہے نہیں۔ تو معاملہ جب سمجھ آتا ہے کہ تو انکار حدیث کیوں کیا جا رہا ہے پھر؟
تاکہ دینی پابندیوں سے آزاد ہو کر قرآن کریم کو اپنی خواہشات کے مطابق بنا لیا جائے. یعنی دلائل موجود ہیں کہ حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن کیوں لوگ انکار کر رہے ہیں؟ معاملہ یوں سمجھ آتا ہے کہ ہم ذرا اس دینی پابندی سے ذرا آزاد ہو جائیں، یوں بیٹھو، یوں کرو، یوں کھاؤ، یوں دو، یوں پہنو، بسم اللہ پڑھو، الحمدللہ کہو. یہ ساری یہ کیا ہے؟ کپڑے پہنو تو ایسے پہنو، حجاب پہنو تو ایسے پہنو، شکل بناؤ تو ایسی بناؤ. تو یہ پابندیاں ہم سے نہیں ہوتی، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں. اس لیے حدیث کا انکار کر دو، اور پھر قرآن مجید کو جب سمجھو تو پھر اپنی مرضی کے مطابق سمجھو، اور اپنی مرضی جو دماغ میں آئے قرآن مجید کو اس میں ڈھالتے جاؤ. یہیں الہدا کھولنے سے پہلے اور ہم اسلام آباد میں جب آئے 82 میں، تو یہاں پر نا کچھ پتہ چلا کہ کچھ سرکل ایسے ہیں خواتین کے اور مردوں کے جہاں وہ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ F8 کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں پر کچھ گھروں میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، بڑے اچھا درس ہوتا ہے. تو درس کیسے ہوتا تھا کہ مرد بھی بیٹھے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں. ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ بتاتا ہے. اب اس پہ کمنٹس آتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے. وہ کہیں گے میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے. وہ نوٹ کرتے جا رہے ہیں. یہ سبق ہے. لوگوں کے کمنٹس جو ہیں اسی کو سمجھ لیے گئے کہ یہی قرآن کا ترجمہ ہے، یہی قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور یہی آج کی ضرورت اسی کی ہے. ہم انٹلیکچوئلز ہیں جو سارے بیٹھے ہیں، اور ہم بیٹھ کے قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور اس پر ہم اپنے کمنٹس دیتے ہیں، اور بعض کے بڑے اچھے کمنٹس ہوتے ہیں. یہ تو قرآن چاہتا ہے ہم سے. تو اس طرح کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا، اور یہی چیزیں ہیں جو لوگ نوٹ کر رہے تھے اور کہتے تھے یہ کچھ. لیکن الحمدللہ جب الہدا کا کام ہوا تو یہ سارا سرکل ختم ہو گیا. انہی کی خواتین آ گئیں ادھر، اور انہوں نے پڑھا بھی صحیح، اور اللہ کا شکر ہے کافی اس کے اچھے اثرات ہوئے. پھر منصب رسالت بھی چھین کر اس پر خود براجمان کیوں ہوا جائے کہ آپ کو تو حق نہ دیا جائے کہ آپ کوئی قرآن مجید کی تفسیر کریں، ہم کریں. تو آپ کیوں اللہ کے رسول کی جگہ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ولو ان امرأ اگر کوئی یہ کہے ان نأخذ الا ما وجدنا فی القرآن لکان کافرا باجماع الامہ، اگر کوئی یہ کہے ہم وہی اختیار کریں گے جو قرآن میں ہے تو وہ ضرور اجماع امت کافر ہوگا. وَلَكَانَ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا رَكَعَةٌ مَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، ایسے شخص پر تو طلوع شمس اور غروب آفتاب کے درمیان صرف ایک رکعت لازم ہوگی. لِأَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسم الصَّلَاةِ، کیونکہ کم سے کم نماز کی تعداد جو ہے نا وہ ایک رکعت ہی ہے جس کو نماز کہا جا سکتا ہے. اس سے زائد کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے. وقائل ھذا کافر مشرکون، ایسا قائل جو ہے، جو اس چیز کا قائل ہوگا، وہ نہ صرف کافر ہے بلکہ مشرک ہے. تو یہ سخت باتیں بھی ہیں جو ڈیڈیوس کی ہیں علماء نے. تو اس لیے یہ آسان نہیں ہے کہ حدیث کا انکار کر دیا جائے، بلکہ اس کی اہمیت ہے، اس کی ضرورت ہے، ہر دور میں رہی ہے، اس کو ماننا ہے. قرآن مجید کو اس کے بغیر نہیں سمجھ سکتے ہم، اور قرآن مجید کے بتائے ہوئے مور دین 99 مسائل جو ہے نا وہ ہم حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. بس ایک دو مسئلے ہیں، ایک لعان کا ہے اور ایک وراثت کا ہے. وراثت کے بھی بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو حدیث میں نبی علیہ السلام نے سمجھائے ہیں. یہ آخری جو پیراگراف ہے اس کو مٹ سے، کہ انکار حدیث کر کے کچھ لوگوں نے جو انکار کیا ہے، انہوں نے قرآنی اصطلاحات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے کی بجائے کالی ڈکشنریوں سے معنی نکالے کہ اس کا معنی ان انگریزوں کی ڈکشنری میں کیا لکھا ہوا ہے. انہیں پھر من مانا مفہوم دیا، مگر سوائے عملی اور فکری بگاڑ کے انہیں کچھ نہیں ملا. دیکھا جائے تو ان کی فکر ٹیڑھی ہو گئی، خراب ہو گئی، عمل جو ہے نا وہ بھی بگڑ گئے. مثلا مسٹر پرویز جو ہیں، یہ لفظ جلالت جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ، یہ لفظ جلالت ہے، اللہ.
یہ معلوم نہیں کون سا خدا تسلیم کرتے ہیں. وہ یہ لفظ استعمال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں خدا یہ فرماتا ہے، خدا یہ کرتا ہے. ترجمے بھی یہ لفظ کہتے ہیں، اللہ نہیں کہتا. تو اللہ پر بھی اس کا صحیح معنوں میں لگتا ہے کہ ایمان نہیں ہے جو قرآن مجید دینا چاہتا ہے. ارض سے مراد زمین کی بجائے وسائل پیداوار یا انسان کی معاشی زندگی لیتے ہیں. یہ کون سی ڈکشنری ہے؟ وہ کہتے ہیں ارض سے مراد یہی ہے. چائنا میں جو نظام آیا نا سوشلزم کا، تو اس نظام کے وہ بہت بڑے فالوور تھے اور اسی کو پروموٹ کرنے والے اور پسند کرنے والے بھی تھے. اس لیے اس نظام کا حل وہ قرآن مجید کی آیات اور الفاظ کو اپنے مفہوم میں دے کے وہ پیش کر رہے تھے. اصل چیز یہ تھی. تو اس لیے وہ دیکھیے وہ وہاں چونکہ یہی ہے کہ زمین کسی کی نہیں، ملکیت کسی کی نہیں، کمیونزم میں یہی کچھ ہے. اور پھر وسائل پیداوار جتنے بھی ہیں اس کی حکومت نگرانی کرے گی، اور انسان کے جتنے بھی معاشی مسائل ہیں وہ حکومت حل کرے گی. لہذا بندہ جائے صبح 8 گھنٹے کام کرے اور کام کے بعد کیوں میں کھڑا ہو کے اپنی روٹی لے لے. یہ نظام تھا وہاں. تو یہی وہ معنی مراد لے رہے ہیں. ایمان بالغیب سے خدا کے نظام ربوبیت کے اندیکھے نتائج پر یقین رکھنا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایمان بالغیب سے مراد یہ نہیں کہ غیبیت، غیب چیزوں پر ایمان، فرشتے، اللہ تعالیٰ، قیامت، جنت، جن، کہتے ہیں نہیں، یہ ایمان بالغیب نہیں ہے. بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا نظام، خدا کا نظام ربوبیت، جس کو نظام ربوبیت کہتے ہیں. وہ پھر اس کے اندیکھے نتائج ہیں کہ اس نظام کو آپ امپلیمنٹ کریں اور پھر نتائج جو ہے نا آگے جو نکلیں گے اس سے مراد ہے ایمان بالغیب. وہ نتائج یہی ہیں. انسان کے پلے کچھ نہیں، نہ اس کا گھر ہے، نہ زمین ہے، نہ اس کی کمائی کی، اس کے پاس کوئی بینک بیلنس ہے. بس وہ جائے، جو کمائے وہ حکومت کا ہے، بس اس کو حکومت روٹی کھلائے گی، پلائے گی. یہ وہ اندیکھا نظام ہے نا. اس کے نتائج جب دیکھے گا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ ہاں سب برابری کی سطح پہ آ گئے ہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں. لیکن یہ جھوٹ تھا، حقیقت میں جھوٹ تھا. یعنی خود یہ لوگ جو تھے جنہوں نے اس نظام کو، لینن اور مارکس کے بعد اس نظام کو وہاں نافذ کیا، وہ خود جو تھے بلینئر تھے اور اپنی رقموں کو انہوں نے باہر کے بینکوں میں رکھا ہوا تھا اور لوگوں کو کہتے تھے ہم ایک جیسی سطح پہ سب کو لانا چاہتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نظام نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں فرق رکھا ہے. کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو صحت دی ہے، کسی کو بیمار دی ہے، کسی کو عقل مند بنایا، کسی کو کم عقل مند. یہ سارے اس لیے تاکہ ہم ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے رہیں. پھر اسی طرح تقوی سے مراد وہ معاشی پروگرام کو مستقل اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کرنا، یہ کہتے ہیں تقوی. گورنمنٹ جو معاشی پروگرام دے، معاشی پروگرام، معاشرت، یہ سب وہ پروگرام تھے ان کے. تو وہ کہتے ہیں کہ معاشی پروگرام کو مستقل اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کرنا. اب مستقل اقدار تو نام رکھ دیا، قانون خداوندی، یعنی بارش ہو، زمین جو کچھ اگائے، اب اس کے ساتھ ہم نے معاشی پروگرام کو رکھنا ہے. جتنا کچھ اگے گا اتنا ہی ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں اور اس سے کم بھی نہیں، چاہے لوگ بھوکے ہی مریں. ایک روٹی اگر سب کے حصے میں آتی ہے تو ایک ہی ملے گی. دین سے پھر حزن، اس سے کہتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اس کے معنی دیکھیں، یہ ڈکشنری میں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. حزن سامان رزق کی کمی کی وجہ سے افسردہ خاطر ہونا. کہیں بھی کوئی آپ مفہوم میں دیکھیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی باتیں نہیں ہیں، دنیا داری کی باتیں ہیں، ساری دنیا داری کی. دنیا کے نظام کو آپ ٹھیک کیجئے، مرنے کا اور مرنے کے بعد کا جو نظام ہے اس کو نہ مانیے، اس کے بارے میں بے فکر ہو جائیے. تو سامان رزق کی کمی کی وجہ سے افسردہ خاطر ہونا، یعنی پیسہ نہیں ہے میرے پاس، میں کچھ نہیں کر سکتا، ہر وقت افسردہ رہے، اس کو حزن کہتے ہیں. حتیٰ کہ وہ بال بچے بھی حزن کہلاتے ہیں جن کی معاش کی فکر سے انسان غمگین ہو جائے.
یہ بھی حزن ہے کہ بچوں کی فکر ہو میں ان کو کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے پلاؤں گا، یہ بھی حزن ہے. تو لہذا اس حزن سے آزاد ہونا. لا تحزن، کوئی فکر نہیں کرنی. مراد کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ وہ سارے نظام ہیں جو اندیکھے نتائج دکھائیں گے. قرآن مجید نے جو ہمیں مستقل اقدار بتائی ہیں، بس ان کا تحفظ آپ کیجیے. یہ دین ہے. آپ ایک اچھے انسان بنیے، جھوٹ نہ بولیے، دھوکہ نہ دیجیے. یہ ہے ایک دین، اس کا نام ہے دین. وہ وے آف لائف پورا بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق یا اس کے دین کے مطابق آپ اپنے آپ کو ڈھالیں. وہ مراد نہیں ہے. پھر ذکر وہ مانا کرتے ہیں یہ قانون ہے. اس کا مطلب رب سے مراد خدا کا قانون ربوبیت جو تمام کائنات میں جاری و ساری ہے. رب نہیں ہے بلکہ اس کا قانون ہے. الربانیون نظام ربوبیت کی حامل جماعت جو ان کی تھی، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ربانیون ہیں. الیہ ترجعون سے مراد کیا ہے؟ اشیاء کی تمام حرکتیں قانون محور کے گرد گردش کرتی ہیں. سورج گھوم رہا ہے، وہ اپنے محور میں گھوم کے پھر وہیں آ جاتا ہے. چاند ہے تو وہ بھی، زمین ہے تو وہ بھی. یہ ہے الیہ ترجعون کا مطلب. انسان مخاطب نہیں ہے اس سے، بلکہ یہ چیزیں مخاطب ہیں جو اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہیں. بس سماع سے مراد خدا کا کائناتی قانون جو از خود جاری و ساری ہے. آسمان نہیں ہے. آسمان وہ اس پہ بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا وہ قانون، خدا کا قانون جو اس کائنات میں خود بخود جاری ہے. وہ ہم خود بخود پیدا ہو رہے ہیں، خود بخود فوت ہو رہے ہیں اپنی مرضی سے. پھر اسی طرح سیئات کا معنی وہ کرتے ہیں انسانی ذات اور معاشرے کا توازن بگاڑنے والا نظام. آپ سوچیں، یعنی قرآن مجید کو کس طرح ڈسٹارٹ کر کے، تبدیل کر کے نوجوانوں کے ذہنوں کو آج کل کے حالات کے مطابق ڈھال کے مرتد کیا جا رہا ہے. کہ قرآن کو ماننا ہے تو ایسے مانیے آپ. اللہ کو یعنی بار بار اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ، ڈراتے ہیں بار بار، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. طیبات زندگی کی خوشگواریاں، جب بھی آپ کو زندگی میں خوشگواری محسوس ہو، یہ طیب ہے. افضل معاشی سہولتیں، رزق کی فراوانی ہے. بس یہ ہے. افضل الناس یا افضل الذکر وہ نہیں. یہ ہے الفاظ قرآن کا کھیل جو ایک عجب مشغلہ ٹھہرا. احمد دین امرتسری، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں پہلے، انہوں نے بھی سب سے پہلے اسی طرح اپنے دور میں یہ حرکت کی کہ حدیث کو ایک طرف پھینکا. تو ان سے لے کر عبداللہ چکڑالوی تک، یعنی کوئی اتنے بڑے نہیں تھے. ان کے استاد تھے میاں چٹو، تو یہ مسجد کے امام تھے، تو ان کو پیسے دیتے تھے. تو یہ ان کو خوش کرنے کے لیے قرآن مجید کی ہر وہ بات جو صحیح ہوتی تھی ان کو خوش کرنے کے لیے اس کا ترجمہ بدل دیتے تھے. تو وہ نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے 5 وقت کی نمازوں کا بھی انکار کر دیا. کہ میاں چٹو جو ہیں اب صبح اور شام کی نماز پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں صرف 2 نمازیں ہیں، 5 ہیں ہی نہیں. کئی عجیب و غریب قسم کے ان کے کام تھے ان کو خوش کرنے کے لیے. تو انہوں نے جو کتابیں لکھی اس دور کی وہ پھیل گئیں، اور لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا کہ واہ بے واہ، یہ ہماری مرضی کی چیزیں ہیں، بس ٹھیک ہے. قرآن مجید میں بھی اجتہاد ہونا چاہیے، اس کو آج کے دور کے مطابق امپلیمنٹ کرنا چاہیے، مفہوم بتانا چاہیے. تو یہ سبھی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح 5 وقت کی نماز اور ہر نماز کی متعین رکعت کا ثبوت قرآن کریم سے فراہم کر سکیں، مگر بری طرح ناکام رہے. پہلے وہ نمازیں پڑھتے تھے، حدیث کا انکار، تو علماء نے کہا بھئی یہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ قرآن سے نکالیے. پھر ہر نماز کوئی 2 ہے، تو 4 کی ہے، کوئی 3 رکعت کی ہے، اور ہر رکعت میں 1 رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، اس میں کیا پڑھنا ہے اس کے ثبوت بھی نکال کے دیجیے. تو انہوں نے کہا یہ بھی رہنے دو. اس فکری بگاڑ کا اثر ان کے اخلاف پر بھی پڑا. جو ان کے بعد آئے نا، ان پر بھی یہ اثر پڑا ہے. جنہوں نے قرآن کریم سے 2 نمازیں نکالی، جس سے مراد انہوں نے صبح و شام اللہ میاں کا پروپیگنڈا کرو، یہ کر دیا. کیا تھا قرآن میں؟ اقیم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے 2 کناروں میں نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا کہ انہوں نے
یہ باجماعت نماز پڑھنا نہیں ہے، بس چلتے پھرتے اللہ میاں کا پروپیگنڈا کرو، بس 2 نمازیں ہیں. یعنی یہ ہیں ہمارے معاشرے میں بہت لوگ ہیں جو اسی سوچ کو پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دین کو آسان بنائیے، آپ ہمیں پابند کر کے کچھ بھی نہ کرنے کا آپ بنانا چاہتے ہیں کہ نکمہ بن جائیں. جبکہ دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ سب اس دین کو چھوڑ کے انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کوئی فروٹفل نہیں ہے، وہ نکمہ پن ہے سارا. پھر اگلا چیپٹر جو ہے یہ پیج نمبر 111 پہ، سنت و قرآن کے مابین تفریق، یعنی رسول اور اللہ رسول کے درمیان تفریق کرنا، یہ قرآن مجید کی روح سے کفر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری آیات کو ذرا پڑھ لیجئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ رسول کو لے کے چل سکتے ہیں تبھی دین ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اللہ کو مانیں اور رسول کو نہ مانیں، یہ غلط بات ہے. یہ آیات دیکھ لیجئے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس طرح ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ. سمجھ آئی نا کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان وہ تفریق پیدا کر دیں کہ اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے، نہ یا کسی رسول کو مانے اور کسی کو نہ مانے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. تو یہ ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. وہ چاہتے ہیں کہ رسول کو ایک طرف کر کے اور پھر ہم کوئی درمیان کا کوئی راستہ نکالیں، اور وہ یہی راستہ ان کو نظر آتا ہے. پھر ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھ لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی، جو مدنی زندگی یا مکی زندگی، اس میں بہت سے سوالات جوابات ہوتے ہیں، تو ان سب کے جوابات اللہ کے رسول دیتے ہیں. اور یہ جوابات کچھ ایسے بھی ہیں جن کا ذکر، سوالات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے مگر ان کا جواب قرآن میں ملتا ہے، یا سوالات قرآن میں ملتے ہیں ان کا جواب اللہ کے رسول کی زبان سے ملتا ہے، اس کی وضاحت اللہ کے رسول سے ملتی ہے. تو ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کر سکتے. تو دیکھیے آگے کچھ مثالیں ہیں غزوہ احد کی. پھر اسی طرح اگر نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن کے الفاظ ہی پہنچانا تھا تو اللہ تعالیٰ یہ کام خود ہی کر لیتے، کیا ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی؟ کتاب اتار دیتے، کسی آپ پر ہی اتار دیتے اور کہتے بس اس کو آپ پہنچا دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے لڑائی لڑنے کی، ٹسل کی اور ہجرت کی اور مسلمانوں کو دعوت دینے کی. لوگ خود پڑھیں گے سمجھیں گے، کافی ہے، کافی تھا اتنا. تو یہ دیکھیے اس کے بارے میں بہرحال وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈاکیے کی حیثیت رکھتے ہیں. جس طرح ایک پوسٹ مین آتا ہے ہمارے گھر میں، لیٹر دے کے چلا جاتا ہے، ہم پوسٹ مین کو نہیں کہتے بھائی اس کو کھولو، اس کو پڑھ کے سناؤ اس میں کیا لکھا ہے، بلکہ ہم خود ہی اس کو کھولتے ہیں، خود ہی پڑھتے ہیں، خود ہی سمجھتے ہیں اور خود ہی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو قرآن مجید بھی ایسا ہی ہے. اللہ کے رسول امت کو دے گئے، امت کا ہر بندہ اس کو پڑھے، دیکھے، کھولے، پڑھے، سمجھے، عمل کرے. بس دیکھیے کہاں اللہ کے رسول، کہاں ڈاکیا. یعنی کتابوں میں یہ لفظ لکھے انہوں نے. عجیب و غریب قسم کی سوچ ہے. اللہ ہدایت دیں لوگوں کو. پھر بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت اور وحی، یہ سب چیزیں اگر آپ کو اس کو غور سے پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ہر عادت، کلچر، تہذیب کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتی ہے. سنت جہاں سنت آئے گی وہاں صاف پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ یہ بندہ کو بالکل ہی وکھری ٹائپ کا ہے. پنجابی میں یہی کہتے ہیں نا، ہاں، کو بالکل ہی مختلف مزاج کا ہے. اور یہ ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں، یہ ہونا چاہیے. یہ متاثر کرنے کے لیے آئی ہے، متاثر ہونے کے لیے نہیں آئی. یہ چینج کرتی ہے دوسروں کو، اس کے اندر اثر ہے، حقیقت ہے. لیکن جو دوسرے اگر کوئی اثر لیتا ہے دوسروں کا تو وہ اجتماعی طور پر دیکھتا ہے کہ بھئی سب کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. لیکن ایک انڈیویجول جب کر رہا ہوتا ہے تو سب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ بات اچھی ہے، میں اس کو اپناتا ہوں. یہ ایک حقیقت ہے. ہم جب گئے نا وہاں پی ایچ ڈی کرنے گلاسکو میں، تو ظاہر ہے میں اس شیپ میں تھا اور وائف میری برقعے میں تھی. تو ہمارے بہت سے مسلمان دوست وہ اس یونیورسٹی میں پہلے ہی پڑھتے تھے.
تو ان کے گیٹ ٹوگیدر بھی ہوتے تو ان کی وائفس، ان کے بچے بچیاں، وہ سب اکٹھے جب ہوتے تو اس کو دیکھ کے بڑا تکلیف ہوتی تھی، اور ہم بالکل ہی عجیب سے لگتے تھے کہ بھئی یہ لوگ کیا ہیں ہمارے درمیان. تو انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ کچھ طے یہ کیا کہ ہم اپنے میں سے کسی اچھے سمجھدار انسان کو، جو ہماری اس کمیونٹی کا، پاکستانی کمیونٹی کا سمجھدار انسان ہو، جو باتیں کرنا بھی جانتا ہو، جو ان کو دلائل بھی دے سکے، ہم اس کو بھیجیں اور یہ جا کے ذرا ان کو سمجھائے. تو خیر، تو مجھے انہوں نے فون کیا، ان صاحب نے، کہنے لگے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، بڑی ضروری بات کرنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ تشریف لائیں. تو میں نے گھر میں بٹھایا تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے بتایا، دیکھیں یہ ماحول ہے، ہم یہاں جب آئے تھے تو ہم سمجھتے تھے بڑے گندے لوگ ہیں، بڑے عجیب سے لوگ ہیں، لیکن آپ ان کو دیکھیں کہ کس طرح یہ ملتے ہیں، کس طرح سلام کرتے ہیں، کیسے ویلکم کہتے ہیں، اور کتنے خوبصورت ہیں. ان کی لڑکیاں کتنی خوبصورت ہیں، اور لڑکیاں بھی وہ جو یعنی انہوں نے ہاف سلیوز کیا، بالکل ہی سب کچھ اسکرٹ سے اوپر تک کپڑے پہنے ہوتے ہیں، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے ان کو. لیکن یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ انہی میں اگر کوئی ایک عورت پورا برقع پہن کے جا رہی ہو تو سارے اس کو دیکھیں گے، وہ زیادہ عجیب لگے گا. اس لیے میری ایک درخواست ہے چھوٹی سی، کہ آپ اپنی اہلیہ کو کہیں کہ وہ برقع اتار دیں. میں نے کہا دیکھیں، دین کی دعوت، یعنی دعوت دینے والے ایسے بھی آتے ہیں، اور مثال کن کی دے رہے ہیں، اور بات کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے بارہ جو مجھے سمجھ دی اس موقع پہ. میں نے کہا بات سنیں، آپ مسلمان ہیں؟ کہتے ہیں. میں نے کہا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں ہے؟ یہاں نہیں ہے، یہاں ہمیں نوٹ نہیں کر رہا. کیا اسلام کوئی محدود چیز ہے کہ ہم صرف جب مسلمانوں میں ہوں تو ان چیزوں کی پابندی کریں، اور جب یہاں سے نکل کے دوسرے معاشرے میں چلے جائیں تو وہاں ویسے ہی رہیں؟ میں نے کہا بات سنیں، یہ دین ہے، دین، اس دین کا اثر ہوتا ہے. آپ مجھے کہنے آئے ہیں نا کہ یہاں یہ برقع اتار دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد یہاں آپ کو آج جو خواتین مسلمانوں کی بغیر برقعے کے نظر آتی ہیں، یہ برقع پہنتی ہوئی یہاں نظر آئیں گی، آپ دیکھیں گے. کہتے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا اللہ کرنے والا ہے، اور واقعی ایسے ہوا. یعنی وہاں ماشاءاللہ جو بھی خواتین آتی تھیں پڑھنے، ان کا ویکلی پروگرام ہوتا تھا، اور یا ویسے ہی کہیں کہیں بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے، تو دوسرے شہروں سے خواتین آنے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے پہلے سر پہ دوپٹہ، پھر چادر، پھر اس کے بعد یہی حجاب. اور الحمدللہ اس اسکاٹ لینڈ کی خاص طور پر وہ دو شہر تھے ایڈنبرا اور گلاسکو، یہ جو دونوں شہر تھے، اس میں اب ہر جگہ ماشاءاللہ خواتین برقعوں میں نظر آنے لگی، اور نظر آ رہا تھا ان کو. اور میں نے یہ دیکھا وہاں جو پرانے اسکاٹش لوگ جو ہے نا، وہ اس چیز کو بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں. ہم دونوں کبھی یونیورسٹی سے واپس آ رہے ہوتے نا، تو ہمارے راستے میں ہر جگہ مارکیٹیں ہوتی تھی، تو ہم وہاں سے جب گزرتے تو میں نے اکثر دیکھا کہ بوڑھے اسکاٹش وہ دور سے جب ہمیں دیکھتے کہ ہم آ رہے ہیں تو سائڈ پہ ایک طرف کھڑے ہو جاتے، یوں کر کے، اور جب ہم گزرتے تو یوں کرتا. بڑا احترام کرتے تھے. میں ان کو کہتا یار یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ احترام ہے اس دین کا، اب بھی ہے موجود، آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ قرآن یا دین جو ہے دوسرے کو متاثر کرنے آیا ہے. سنت متاثر کرتی ہے، نہ کہ دوسرے کا اثر لیتی ہے، اور ہمیں دینا چاہیے. لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. ایک دفعہ وہ کسی کو کرتے دیکھ لیں نا اپنے کام،
اور پھر اس کے بعد ہمارے کاموں کو دیکھیں، یہ سنت کا یہ کام ہے تو ان کو یہ زیادہ پسند آئے گا بنسبت اس کے، یہ حقیقت ہے۔ ان کے بچے تک اس عمل کو پسند کریں گے، بچیاں تک عمل پسند کرتی ہیں یہ۔ تو بہرحال یہ مثالیں ہیں، کچھ آگے دیکھ لیجئے کہ سیدہ زینب کی، اور پھر اس معاملے کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح حل کیا اور معاشرے کو متاثر کیا۔ معاشرے کا دباؤ یہ تھا کہ کوئی بندہ اپنے منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہے اور پھر بعد میں اس کی بیوی سے شادی کر لے، یہ ممکن ہے؟ سنت نے اس عمل کو کیا اور اثر نہیں لیا، بلکہ اپنا اثر پورے انسانوں پر چھوڑ دیا، اور آج تک اس کا اثر ہے۔ تو تعلقات بھی آپ نے رکھے ہیں لوگوں سے، مگر سنت کا آپ نے سودا نہیں کیا۔ صحابہ رسول نے سفارت کی تو نمائندگی سنت کی ہی کی، اور واشگاف الفاظ میں پیغام رسول و عادات رسول کو نہ صرف پیش کیا بلکہ فخریہ انہیں کر کے بھی دکھایا۔ سنت کے درس سادگی نے بڑے بڑوں کو متاثر کیا اور غریبوں کو اپنا عزیز تر بنایا۔ بڑے بڑے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ ہمسایہ مشرکین و اہل کتاب کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، ان سے معاہدہ دوستی کیا، مگر الاسلام یعلو ولا یعلا کے اصول پر۔ اسلام ہمیشہ اوپر ہوگا، نیچے نہیں ہوگا، بس اس اصول پر آپ رہے، اور سرکشی پر ان کے خلاف جہاد بھی کیا۔ یہ سنت قرآن مجید کے دوش بدوش رہتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں پہلے قرآن اور پھر سنت، نہیں، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اسی کی طرح واجب اتباع ہے، جس طرح قرآن واجب الاتباع ہے، سنت بھی جب آ جائے تو اس کو بھی فالو کرنا ضروری ہے۔ یہ سیدنا عمر کا ایک لیٹر ہے کہ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ھذا ما رأى اللہ ورأى عمر، کہ یہ اللہ نے دیکھا ہے، یہ وہ رائے ہے جو اللہ کی ہے اور عمر کی۔ یہ سیکٹری نے جب لکھا تو سیدنا عمر نے اس کو سخت ڈانٹا، فرمایا یہ غلط بات ہے، تم میری بات کو اللہ کی بات بناتے ہو۔ السنت ما سنہ اللہ ورسولہ، بس سنت وہی ہے جس کو اللہ نے سنت قرار دیا یا اس کے رسول نے۔ اتجعلوا خطأ الرأی سنتا للامہ، کیا تم ایک غلط رائے کو بھی لوگوں کے لیے سنت بنانا چاہتے ہو؟ میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس کو سنت نہ بناؤ۔ تو یہاں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سنت کی یہ اہمیت ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح دنیا کی بہرحال یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ذرا سنت سے ہم ہٹا دیں، بس وہ اللہ کے رسول کی پیروی نہ کریں۔ اور الحمدللہ مسلمانوں کے دلوں میں محبت ہے، چاہے جاہلی مسلمان ہے نا، اس کے دل میں محبت ہے۔ اس محبت کو دنیا نہیں ہٹا سکتی۔ لوگ جان دے دیتے ہیں، مار کھا لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں پسند کرتے۔ یہی تو لوگ حیران ہیں، یہ 1500 سال پہلے اللہ کے رسول آئے تھے، ابھی تک ان کی محبت جس کو دیکھا ہی نہیں، وہ ان مسلمانوں کے دلوں میں ابھی تک موجود ہے۔ یہ پاگل لوگ ہیں، اس لیے میں کہتی ہیں ملیٹنٹ ہیں، پاگل ہیں۔ تو بہرحال لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کے مفہوم کو ہم بدلیں، تو مگر اللہ تعالیٰ کی سنت یہی رہی ہے کہ اس نے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو باعمل بنا کے بھی مارکیٹ میں چھوڑا ہے، اور اس سنت کی حفاظت بھی کروائی ہے، اس کو لکھوایا بھی ہے، اس کو پڑھوایا بھی ہے، اس کو سکھانے کے مراکز بھی پیدا کر دیے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہاریھا، میں تمہیں جو دین دے کے جا رہا ہوں وہ بالکل یوں سمجھیے روشن دن کی طرح روشن ہے، حتیٰ کہ اس کی راتیں جو ہیں وہ روشن دن کی طرح ہیں۔ لا یزیغ عنہ بعدی الا ہالک، میرے بعد جس نے ٹیڑھا ہونا ہے وہ ہلاک ہونے والا ہی ٹیڑھا ہوگا، ورنہ یہ دین بالکل صاف ستھرا کھلی کتاب کی طرح موجود ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ پھر خلافتی امور ہیں، اس میں بھی بہرحال ہم دیکھیں تو صحابہ کرام نے، خاص طور پر سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کو ہی لیا ہے اور اسی کے مطابق فیصلے کیے ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن فہمی جو ہے، اس کو بھی ہم حدیث یا سنت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ بہت سے ثبوت ہیں، آپ ذرا اس کو پڑھ لیجئے۔ مختلف طریقے علماء نے بتائے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے سنت کے ذریعے، یا قرآن مجید کو سمجھنے کے جو طریقے ہیں، وہ پہلا طریقہ کیا ہے، دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے اور چوتھا کیا ہے، یہ ساری فقہی بحث ہے، اور فقہی اصطلاحات جو ہیں ان کو ذرا آپ دیکھیں، انشاءاللہ پڑھنے سے آپ کو کافی حد تک یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو اسی سنت کی دعوت دنیا کو دی جانی چاہیے،
اس کی محرک صحابہ کرام تھے، تابعین بھی تھے، اور محدثین کرام بھی تھے، اور ائمہ فقہا بھی تھے۔ آپ دیکھ لیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، سنت کو دیکھ کے انہوں نے کتابیں فقہ کی لکھی، احادیث کو کوٹ کیا اور اسی کو ڈیڈیوس کرتے وہاں سے مسائل انہوں نے لکھے۔ اس طرح فقہ کی کتاب مرتب ہوئی۔ محدثین نے بھی سنت کی کتابیں جو لکھیں تو حدیث سے ڈیڈیوس کر کے انہوں نے ہیڈنگ دی، اور ہیڈنگ میں وہ مسئلہ بتا دیا کہ فقہی مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو محدثین کسی مسلک کی، کسی مذہب کی دعوت نہیں دیتے تھے، ان کا صرف اور صرف نقطہ نظر یہی تھا کہ ایک صحیح حدیث جب مل جائے تو اس پر خود عمل کرو اور دوسرے کو اس کی دعوت دو، ضعیف حدیث سے پرے رہو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ائمہ ہیں، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ان کے نام کے ساتھ کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ شافعی تھے، حنبلی تھے، مالکی تھے یا حنفی تھے۔ یہ صرف اور صرف کون تھے؟ مسلک ان کا یہی تھا کہ صحیح حدیث لینی ہے، صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے، اور صحیح حدیث کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے، بس یہی مناسب مسلک لگتا ہے، اور یہی نقطہ نظر زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر جزاکم اللہ خیراً، باقی باتیں انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى